نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست میں ہم دعا کے مضمون پر بات کریں گے. چونکہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اس لیے ایک مومن کو دعا مانگنے کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں اور دعا کی کیا اہمیت ہے اور دعا اسلام میں کیا مقام رکھتا ہے اور اس کے آداب و احکام کیا ہیں، ان سب سے واقف ہونا ضروری ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اللہ پاک جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے امت سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے اور نہ کوئی ضرورت ہے، اور کیا پڑی ہے اللہ کو کہ اگر تم دعائیں نہ مانگو تو ہم کیسے آپ لوگوں کو دے دیں. اس آیت کریمہ سے دعاؤں کی اہمیت سامنے آتی ہے کہ دعائیں مانگنا جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، بلکہ ہر عبادت کے بعد دعا ایک مشروع چیز ہے. کوئی بھی عبادت ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، تو دعاؤں کا اس کے ساتھ ایک چولی دامن کا ساتھ ہے. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، اور جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آیا بلکہ عبادت ہی نہیں بلکہ عبادتوں کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادتوں کا مغز ہے، عبادتوں کا اسرہ ہے، عبادتوں کا اسیر ہے، عبادتوں کا مرقع ہے. تو دعائیں جو ہیں ان سے کبھی صرف نظر نہیں کرنا چاہیے، اور دعائیں مانگنا کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. چھوٹی عبادت کریں یا بڑی عبادت کریں، دعائیں اس کے ساتھ ہوں. بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر، صحیح حدیث مبارک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع اللہ تبارک و تعالی یغضب علیہ، جو اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے. بہرحال ایک لمبا مضمون ہے، مختصر سے وقت میں اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ.